حاصل کرو، پھر خدا یابی کی کوشش کرو۔ ایسا نہ کرو گے تو شیطان تمہارے دل کو وسوسوں میں مبتلا کر دے گا۔ نمسکار، آداب ناظرین، آپ کے پسندیدہ پروگرام پاکستان رپورٹر میں میں ارجمند علی خان پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان میں چینی انجینئرز پر ہوئے فدائین حملے سے مچے ہاہاکار کے علاوہ سیاسی و سماجی حلقوں کی تازہ ترین خبروں پر تفصیلی رپورٹس دکھائیں گے، لیکن سب سے پہلے ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان رپورٹر کے آج کے شمارے کی سرخیوں پر۔ پاکستان میں چینی انجینئرز پر فدائین حملے سے پھر مچا ہاہاکار۔ پاکستانی سیاست میں فوجی مداخلت کو ڈاکٹر الطاف حسین نے دی یلغار۔ اور بلوچستان پر پاکستانی قبضے پر دنیا بھر میں منا یوم سیاہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر میں ہفتے بھر کی تیز رفتار خبروں کے علاوہ سیاسی و سماجی حلقوں کی چنندہ خبریں بھی پیش کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات پاکستان میں بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا صوبے کے قدرتی وسائل کی لوٹ کھسوٹ کے ریاستی دستور کی، کیونکہ ریاستی ظلم و جبر کے اس دستور کے خلاف تینوں محکوم صوبوں میں بغاوت کی آگ آتش فشاں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس سچائی کا تازہ ثبوت خیبر پختونخوا صوبے میں چینی انجینئرز پر ہوئے خوفناک فدائین حملے سے سامنے آیا۔ چائنیز انجینئرز پر فدائین حملے سے دہلا پاکستان۔ پانچ چینی انجینئرز اور پاکستانی ڈرائیور ہلاک۔ سی پیک کی آڑ میں قدرتی وسائل پر قبضے کا انتقام۔ اس سچائی کی عکاسی کر رہے ہیں پاکستان میں چائنیز انجینئرز کی بس پر ہوئے فدائین حملے کے ہولناک مناظر، لیکن اس بار پاکستان میں چائنیز انجینئرز کی بس کو فدائین حملے کا نشانہ بلوچستان نہیں بلکہ خیبر پختونخوا صوبے میں بنایا گیا۔ یہ فدائین حملہ 26 مارچ کو ملاکنڈ ڈویژن کی بلند ترین پہاڑیوں میں واقع شانگلہ ضلع کی بیشام تحصیل میں دھماکہ خیز مواد سے بھری کار کو چائنیز انجینئرز کی بس سے ٹکرا کر کیا گیا۔ تاہم پاکستان کی جانب سے اس فدائین حملے کے نتیجے میں 5 چائنیز انجینئرز اور ان کے ڈرائیور سمیت 6 افراد کی ہلاکت کی فوری تصدیق کی گئی۔ جو کانوائے تھا وہ 12 گاڑیوں کا کانوائے تھا، اس میں 2 بسیں تھیں جس میں چائنیز سوار تھے اور ایک ویٹس جو تھی یہ جس میں خودکش بمبار تھا یہ گیا ہے اور اس بس کے ساتھ ٹکرایا، جس کی وجہ سے وہ بس کھائی میں گری ہے اور اس میں 5 چائنیز اور ایک کوہستان سے تعلق رکھنے والا ڈرائیور تھا جو کہ فوت ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد سے کوہستان جا رہے چائنیز انجینئرز کے قافلے پر خیبر پختونخوا صوبے میں فدائین حملے نے پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومت کی ناکامی پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اپنے کابینائی وزراء کے ہمراہ چائنیز سفارت خانے پہنچے اور چائنیز انجینئرز کی ٹارگٹ کلنگ پر افسوس اور معذرت کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان میں تمام چائنیز شہریوں کی حفاظت کے لیے مزید پختہ انتظامات کرنے کی یقین دہانی کراتے رہے۔ اس کے فوراً بعد بیجنگ میں چائنیز محکمہ خارجہ کی جانب سے ہنگامی پریس کانفرنس کی گئی اور اس میڈیا بریفنگ میں چینی انجینئرز پر فدائین حملے میں ملوث دہشت گردوں کو سخت سزا دینے کی مانگ کی گئی، لیکن فوری طور پر اس فدائین حملے کی ذمہ داری کسی بھی دہشت گرد تنظیم نے تسلیم نہیں کی۔ It seems that the proxies of Pakistan Army have carried out this attack, and this time Pakistan is double gaming China as they have done with the United States of America in the so-called war on terror.
And we also informed the world about the terrorist training camp in different areas of Pakistan, particularly in Khyber Agency and Khyber Pakhtunkhwa, where terrorists are trained to attack different communities in Pakistan, particularly the Pashtuns and Baloch. Why these areas are bleeding and other areas of Pakistan like Punjab are safe, it's clear to the world. पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कोहिस्तान जिले में मेगा पावर प्रोजेक्ट दासू डैम के तामीराती कामों में लगे चाइनीज इंजीनियर्स की बस पर इससे पहले सन 2021 में भी बिल्कुल इसी अंदाज में फिदायीन हमला हो चुका है। उस खौफनाक फिदायीन हमले में दासू डैम में जेरे मुलाजिमत 9 चाइनीज इंजीनियर्स के अलावा कई पाकिस्तानी मुलाजिमीन भी मारे गए थे, क्योंकि पाकिस्तान और चीन सीपेक मंसूबे की आड़ में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कुदरती वसाइल का जिस कदर जबरन बेजा इस्तेसाल कर रहे हैं, उसने बलोचों और पश्तूनों को बगावत व इंतकाम पर मजबूर कर दिया है। The repeated attacks on China-Pakistan-led projects in various regions of Pakistan by the oppressed native populations of those areas underscore a recurring narrative that so-called developmental projects initiated by the oppressor primarily serve their own interest while offering little to no benefit to the oppressed nation. The China-Pakistan economic corridor is a apparent example of this injustice. Despite promises of economic prosperity, CPEC has instead brought about increased brutalities and human rights violation against local communities. पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका नापाक मंसूबे सीपेक की मुखालफत में इससे चंद रोज पहले बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी के दफ्तर पर भी फिदायीन हमला किया गया। इस फिदायीन हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान की आजादी के लिए मुसल्लह जद्दोजहद कर रही अलहादगी पसंद बलोच तंजीम BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी के मुजाहिदीन ने ली। इसके फौरन बाद बलूचिस्तान के तुर्बत कस्बे के नजदीक पाकिस्तानी बहरिया यानी नेवल बेस कैंप पर फिदायीन हमला किया गया और इस हमले की जिम्मेदारी भी बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ही तस्लीम की। दिफाई माहिरीन का मौकिफ है कि पाकिस्तान और चीन अपने कुदरती वसाइल की लूट खसूट के खिलाफ आवाज उठा रहे बलोचों व पश्तूनों पर बेखौफ होकर रियासती जुल्म सितम का शिकार बना रहे हैं और दोनों महकूम कौमों की नस्लकुशी की साजिशें कर रहे हैं। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान की मुसलसल बढ़ती रियासती दहशतगर्दी से अजीरन बलोच और पश्तून कौमें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी हैं और बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान से आजादी हासिल करने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद करने का फैसला ले चुकी है। अब रुख करते हैं बरतानिया की राजधानी लंदन का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में मुहाजिरों से बढ़ते इम्तियाजी सलूक को लेकर उनकी सियासी जमात MQM के जिलावतन लीडरान और सियासी कारकुनों में बेइत्मीनानी की लहर का। इस बेइत्मीनानी का इजहार MQM यानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बानी डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने लंदन में मुनक्किदा खुसूसी सेमिनार में किया। मौका था MQM के क़याम के 40 साल पूरे होने का। ये नजारा है बरतानिया की राजधानी लंदन का और पाकिस्तान में मुहाजिरों से सौतेले सलूक और रियासती जुल्म जबर के दस्तूर के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे MQM के जिला वतन बानी डॉक्टर अल्ताफ हुसैन वो उनके सियासी कारकुनान। 25 मार्च को मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट के 40वें यौम तासीस यानी फाउंडेशन डे पर लंदन में मुनाकिदा तकरीब में मुहाजिरों के अजीम सियासी रहनुमा डॉक्टर अल्ताफ हुसैन के पहुंचते ही पूरा हॉल अल्ताफ जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। इस मौके पर डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने खुसूसी खिताब में ये सवाल उठाया कि अगस्त 2016 में एक रैली में पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने पर उन्हें गद्दार करार दे दिया गया और MQM वो उनकी तकारीर पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन बांग्लादेश की सूरत में पाकिस्तान को तोड़ चुकी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट अभी तक सियासत में बदस्तूर मुदाखलत कर रही है। अगर मैं आज ये मुकदमा जिन्होंने पेश किया, आप जजेस हैं सर, ठीक,
ٹھیک؟ آپ تمام لوگ ججز ہیں، خواتین و حضرات، میں آپ کے سامنے مقدمہ رکھ رہا ہوں، پاکستان مرد آباد۔ ٹھیک؟ غلط ہوا؟ کہیے ہاں؟ کہنا غلط ہو گیا نا؟ کہنا غلط ہو گیا نا؟ اور جو عملاً پاکستان کو توڑ ڈالے، پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم کر دے، پاکستان کو دو لخت کر دے عملاً، غدار کہنے والا منہ سے بڑا غدار یا توڑنے والا اس سے بڑا غدار؟ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کے خلاف آواز اٹھانے پر 22 اگست 2016 کو کراچی میں MQM کے تمام دفتروں اور اپنے پشتینی گھر پر مارے گئے چھاپوں کا حوالہ دیا ڈاکٹر الطاف حسین نے، کیونکہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں نے 22 اگست 2016 کو متحدہ قومی موومنٹ کے درجنوں لیڈروں اور سیاسی کارکنوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اس ریاستی دہشت گردی سے اجیرن محاذروں نے کراچی میں پاکستانی فوج کے حامی میڈیا چینلوں کے دفتروں کے باہر شدید احتجاجی مظاہرے بھی کیے، تاہم MQM اور الطاف حسین کی تقاریر پر پابندی ابھی تک نہیں ہٹائی گئی۔ اگر میرا 10 سال سے گھر سیل ہے، سیلڈ، اس کے بعد اس میں آگ لگائی گئی، پھر اس میں بلڈوز کیا گیا، اور میرا گھر پتا کتنا بڑا محل ہے، 120 گز کا، جو میرا بھی نہیں ہے، میری والدہ مرحومہ کے نام تھا، ان کے انتقال کے بعد وہ آج بھی تمام بہن بھائیوں کی ملکیت ہے۔ اس کے علاوہ ISI ہزاروں الطاف حسین پہ الزامات طرح طرح کے لگاتی رہی، لیکن ایک الزام بھی ثابت نہیں کر سکی۔ تو الزامات بہت طویل ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اگر میرا 10 سال سے سیل گھر ہے تو جنہوں نے ملک توڑا ان کو کیا سزا ملی؟ کیا سزا ملی؟ کیوں نہیں ملی؟ ہتھیار ڈالنے والا جنرل نیازی، اس کو پاکستان کے پنجاب کے پنجابیوں نے استقبال کرتے ہوئے خطاب دیا، ایک ہی غازی، جنرل نیازی۔ یہ جرنیلوں نے پنجاب کے معصوم عوام کی سوچ کو یکسر تبدیل کر دیا۔ الطاف حسین نے کہا کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کر کے PTI کے چیئرمین عمران خان کو اپنے کٹھ پتلی وزیر اعظم کے طور پر تقریباً 3.5 برسوں تک حکمرانی کرنے کا موقع دیا، لیکن پاکستانی سیاست میں فوجی مداخلت کے خاتمے کے دستور کے لیے آواز اٹھائی تو ان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا، اور اب وہی سابق وزیر اعظم عمران خان کو غداری کے الزامات میں راول پنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید کر دیا۔ جب فوج کی مخالفت اگر کوئی کرے، ISI کی مخالفت کوئی کرے، تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ عام پنجابی سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ان کا تعلق پنجاب سے اور فوجی پنجاب کی ہے، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں۔ یہ غلط فہمیاں میڈیا ہی نے پھیلائی ہیں، یہ غلط فہمیاں ہمارے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے والوں نے پھیلائی ہیں۔
پاکستان کے قبائلی علاقوں میں طالبان دہشت گردی کے خلاف امن پسند مقامی پشتونوں و بلوچوں کی جانب سے آئے روز کیے جا رہے احتجاجی مظاہروں کو آرمی اسٹیبلشمنٹ کے لیے نبست دیوار بتایا محاذر رہنما ڈاکٹر الطاف حسین نے، اور آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کالی کرتوتوں کے سبب پاکستان میں گہراتے سیاسی، معاشی اور سماجی بحرانوں کو دہشت گردی کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کی دین قرار دیا۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے، بلوچستان پر پاکستانی قبضے کے 76 سال پورے ہونے پر دنیا بھر میں منائے گئے یوم سیاہ پر رپورٹ۔ لیکن پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں قبائلی پشتونوں کی زمینوں اور قدرتی وسائل کے جبرن استحصال کے خلاف متاثرہ خاندانوں کی جانب سے شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ قابل غور بات یہ رہی کہ پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومت کے خلاف یہ احتجاجی مظاہرے خیبر پختونخوا کی صوبائی راجدھانی پیشاور سے 37 کلومیٹر دور قبائلی ضلع محمد میں کیے گئے، اور ان احتجاجی مظاہروں کی اصل وجہ رہی خیبر پختونخوا کے آبی وسائل کی لوٹ کھسوٹ کے لیے زیر تعمیر محمد ڈیم کے آس پاس کی زمینوں پر کیے گئے قبضے کا کوئی معاوضہ نہ دیا جانا۔ محمد میں سراپا احتجاج قبائلی پشتونوں نے بتایا کہ ڈیم کے لیے ان کی زمینوں پر قبضہ کرتے وقت انہیں معقول معاوضہ ادا کرنے کے وعدے کیے گئے، لیکن حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے انہیں ابھی تک کوئی معاوضہ نہیں دیا گیا۔ پاکستان کے پنجاب صوبے میں آنر کلنگ کے لرزہ خیل واقعے میں ایک 22 سال کی لڑکی کو اس کے خاندان نے ہی گلا دبا کر ہلاک کر دیا۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کے ٹوبا ٹیک سنگھ علاقے میں پیش آئے اس بہیمانہ واقعے کی سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو نے پوری انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، کیونکہ وائرل ویڈیو میں مقتولہ لڑکی رات کے وقت جب سو رہی تھی تو اس کے بھائی نے اپنی بہن کو گلا دبا کر ہلاک کیا، اور قتل کے دوران لڑکی کے ماں باپ سمیت دیگر رشتہ دار بھی موجود رہے۔ یہی نہیں، لڑکی کی آنر کلنگ کے بعد اس کی لاش کو خفیہ طور پر دفنا دیا گیا، لیکن سوشل میڈیا پر انسانیت سوز واقعے کی ویڈیو وائرل ہونے پر پولیس حرکت میں آئی اور اس نے اس قتل میں ملوث 2 افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی کیا۔ پاکستان میں برسر اقتدار پی ایم ایل نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی بیٹی و پنجاب صوبے کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ہمراہ فیصل آباد شہر کا ہنگامی دورہ کیا۔ اس دورے پر نواز شریف اور مریم نواز نے فیصل آباد کے گھریلو صنعت کاروں اور کاروباریوں سے خصوصی طور پر خطاب کیا اور ان کو درپیش مسائل جلد سے جلد دور کرنے کا بھروسہ دلایا۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم عمران خان اور پنجاب صوبے کی وزیر اعلیٰ مریم نواز بسنت فیسٹیول پر پتنگ بازی کے دوران خطرناک ڈور سے مارے جانے والے نوجوان کے متاثرہ خاندان سے بھی ملے اور ان کے ساتھ ہمدردی کا دکھاوا کرتے ہوئے معاوضہ اور انصاف دلانے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ پاکستانی فوج کے متوازی نظام والے بلوچستان صوبے کی راجدھانی کراچی میں کوئلہ خدان مزدوروں کے خاندانوں کی جانب سے شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ پاکستان کول مائنز لیبر یونین کے بینر تلے کوئلہ مزدوروں کے خاندانوں کی جانب سے کیے گئے ان احتجاجی مظاہروں کی وجہ رہی بلوچستان کے ہرنائی ضلع میں کوئلہ خدان میں زہریلی گیس دھماکے میں ہوئی 12 مزدوروں کی موت۔ یہی وجہ رہی کہ کوئٹہ پریس کلب پر سراپا احتجاج کوئلہ مزدوروں کے خاندانوں نے بلوچستان حکومت سے اپنے عزیزوں کی موت کے لیے ذمہ وار کوئلہ خدان مالکان کے خلاف کارروائی کرنے کی مانگ کی اور انہیں کوئلہ خدانوں میں کام کرنے والے تمام مزدوروں کی حفاظت کے لیے پختہ انتظامات کرنے کی سخت ہدایت دینے کی مانگ کی۔ ناظرین، تیز رفتار خبروں کے بعد بات پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سطح پر ہوئے احتجاجی مظاہروں کی۔ خاص بات یہ رہی کہ نیدرلینڈ، جرمنی اور برطانیہ سمیت مختلف ملکوں میں پاکستان کے خلاف یہ احتجاجی مظاہرے بلوچ قوم پرست جماعتوں کی جانب سے 27 مارچ کو کیے گئے، کیونکہ 27 مارچ 1948 کو آزاد ریاست بلوچستان پر پاکستانی فوج نے حملہ کر کے غیر قانونی قبضہ کیا تھا۔
پاکستان کے خلاف احتجاجی مظاہروں کے یہ مناظر ہیں نیدرلینڈ کی راجدھانی ایمسٹرڈم کے، اور ایمسٹرڈم کی سڑکوں پر پاکستان کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف نعرے بلند کرتے مظاہرین ہیں BNM یعنی بلوچ نیشنل موومنٹ کے جلا وطن لیڈران اور سیاسی و انسانی حقوق کارکنان۔ خاص بات یہ رہی کہ نیدرلینڈ کی راجدھانی ایمسٹرڈم میں پاکستانی سفارت خانے کے سامنے سراپا احتجاج جلا وطن بلوچ لیڈران اور سیاسی و انسانی حقوق کارکنوں نے 27 مارچ کو بین الاقوامی سطح پر یوم سیاہ منایا، کیونکہ 27 مارچ 1948 ہی وہ منحوس تاریخ تھی جب کنگال پاکستان نے قدرتی وسائل سے مالا مال آزاد ریاست بلوچستان پر فوجی حملہ کر کے جبرن قبضہ جمایا، اور 27 مارچ 1948 سے ہی بلوچستان میں ڈیرا جمائے بیٹھی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیاں آزادی کے لیے آواز اٹھا رہی بلوچ قوم پر ریاستی ظلم و ستم ڈھا رہی ہے۔ Today, we Baloch people gathered here because for the last 76 years of occupation by the Pakistani, and some of my colleagues, they said that today is the black day. In my opinion, since 76 years, every day is a black day for the Baloch nation, because every day some of the loved one of Baloch is missing by the Pakistani army or by the intelligence agencies of Pakistan. They are brutally tortured and murdered since 27th of March 1948 till today. Thousands of Baloch are missing. Thousands of Baloch are martyred by the terrorist state of Pakistan. BNM کے بینر تلے سراپا احتجاج جلا وطن بلوچ لیڈران نے بتایا کہ محمد علی جناح کے 2 قومی نظریے کی بنا پر 14 اگست 1947 کو انگریزوں نے اپنی کٹ پتلی کے طور پر ایک نیا ملک پاکستان بنایا، جبکہ ریاستیں بلوچستان نے انگریزوں سے 11 اگست 1947 کو ہی مکمل آزادی حاصل کر لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کے باشندگان اور بلوچ قوم پرست جماعتوں کے لیڈران 27 مارچ کو ہر سال یوم سیاہ کے طور پر مناتے آ رہے ہیں، لیکن بلوچستان میں متوازی نظام چلا رہی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے بلوچوں کی نسل کشی کے لیے گھنونی سازشوں و تاناشاہی حربوں کی انتہا کر دی ہے۔ Since 1948, there have been insurgencies. Freedom fighters are fighting for the freedom of Balochistan. This is the 5th insurgency, and this is more intense. My question to the world community, to the United Nations, to the European Union, everyone, that what is the reason that you are supporting Pakistan? Why don't you see the pain of Baloch nation? What is the reason that you are keeping your eyes blind and you can't see the pain of Baloch nation? نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جانب سے آزاد ریاستیں بلوچستان پر فوج کشی کی 76ویں برسی یعنی 27 مارچ 2024 کو نیدرلینڈ ہی نہیں بلکہ جرمنی اور برطانیہ سمیت دیگر بیرونی ملکوں میں بھی یوم سیاہ منائے گئے۔ ہاتھوں میں پاکستان مخالف بینرز و پوسٹرز اور زباں پر آزادی کے نعرے بلند کرتے ہوئے جلا وطن بلوچ قوم پرست لیڈران نے عالمی برادری سے بلوچ نسل کشی روکنے اور بلوچستان کو آزادی دلانے کی گہار لگائی۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے جو
مختلف زونز ہیں، امریکہ، جرمنی، نیدرلینڈ، سوئٹزرلینڈ، فرانس، جہاں بھی بلوچ نیشنل موومنٹ کے کارکنان مقیم ہیں، وہ اپنے طور پر بلوچستان کی آزادی کے حوالے سے، دیکھیں 27 مارچ ایک تاریخی ایونٹ تھا جب بلوچستان پر قبضہ ہوا، ایک سیاہ دن کی حیثیت رکھتا ہے، پر اس سے بڑھ کر جو ایک چیز معنی خیز ہے وہ ہے بلوچ قومی آزادی کی جدوجہد۔ جیوگرافیائی اعتبار سے بے حد اہم اور سوئی گیس کے علاوہ سونے چاندی و ہیرے جواہرات کے ذخائر سے مالا مال بلوچستان ریاست کے شاہی خاندان خان آف کلات سے 5 فروری 1948 کو پاکستانی قائد اعظم محمد علی جناح ملاقات کرنے دادر پہنچے اور آزاد بلوچستان کو غیر فطری ملک کے طور پر پاکستان میں شمولیت کی پیشکش کی، لیکن 21 فروری 1948 کو بلوچ پارلیمنٹ کے ریاستی نمائندوں نے پاکستان میں الحاق کی پیشکش مسترد کر دی۔ اس سے بوکھلائے محمد علی جناح نے 27 مارچ 1948 کو شاہی ریاست خان آف کلات پر فوجی حملے کے احکامات دے کر بلوچستان کو جبرن پاکستان میں شامل کر لیا۔ تبھی سے بلوچستان قوم 27 مارچ کو یوم سیاہ کے طور پر مناتی آ رہی ہے اور اپنے مادر وطن بلوچستان کو پاکستانی چنگل سے آزاد کرانے کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہی ہے۔ ناظرین، آخر میں ڈالتے ہیں ایک نظر سوشل میڈیا پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہیں پاکستانی خبروں پر۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔